پاکستان میں ماشاء اللہ کیسے لگا اور حکومتی اور سیاسی آئین کیا ہے؟ میرا نام ہے شہروز اور آپ دیکھ رہے ہیں امیزنگ سوچ۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان جنوبی ایشیا کے شمال مغرب وسطی ایشیا کے لیے دفاعی طور پر اہم حصے میں واقع ایک خود مختار اسلامی ملک ہے۔ یہ 22 کروڑ کی آبادی کے ساتھ دنیا کا 5واں بڑا آبادی والا ملک ہے۔ یہ 8,81,913 مربع کلومیٹر کے ساتھ یہ دنیا کا 33واں بڑا رقبے والا ملک ہے۔ اس کے جنوب میں 1046 کلومیٹر کی ساحلی پٹی ہے جو بحیرہ عرب سے ملتی ہے۔ پاکستان کے مشرق میں بھارت، شمال مشرق میں چین اور مغرب میں افغانستان اور ایران واقع ہے۔ موجودہ پاکستان کے علاقے دنیا کے قدیم ترین علاقے ہیں جن میں موہنجودڑو انڈس سویلائزیشن، مہر گڑھ ٹیکسلا، پراچین سنسکرت اور دیگر زیر تحقیق آرکیولوجیکل سائٹس جیسے کندہارا تھیں۔ اس علاقے پر پراچین راجپوت، ایرانی، یونانی، عرب، بدھ مت، سکھ، مغل، سفید اور ترک حملہ آوروں کی حکومت بھی رہی ہے۔ یہ علاقہ مختلف سلطنتوں جیسے چندر گپت موریہ، بہامشی سلطنت، عربوں کی خلافت امویہ، مغل سلطنت، مغلیہ سلطنت، درانی سلطنت، سکھ سلطنت اور برطانوی راج کا اہم حصہ رہا۔ اس کے بعد محمد علی جناح کی قیادت میں تحریک پاکستان کامیاب ہوئی اور 14 اگست 1947 کو ہندوستان کے مشرق اور مغرب میں دو حصے ہو گئے۔ ہندوستان کے دو حصوں میں ایک آزاد اور خود مختار اسلامی ریاست قائم ہوئی۔ پاکستان نے 1956 میں اپنا پہلا قانون اپنایا۔ 1971 میں ایک خانہ جنگی کے دور میں اس کا مشرقی حصہ الگ ہو کر ایک نیا ملک بنگلہ دیش بن گیا۔ پاکستان وفاقی پارلیمانی جمہوریہ ریاست کے تحت چلتا ہے۔ اس کے 4 صوبے ہیں اور کچھ وفاقی حکومت کے زیر انتظام علاقے ہیں۔ یہ ملک لسانی اور قومی طور پر مختلف اقوام کا علاقہ ہے اور اس کا جغرافیہ بھی ہر طرح کے خطے پر مشتمل ہے۔ پاکستان دنیا کا ایک اہم طاقتور ملک ہے جیسا کہ اس کی فوج دنیا کی 6ٹھی بڑی فوج ہے اور یہ اسلامی دنیا کا واحد اور جنوبی ایشیا کی دوسری ایٹمی طاقت ہے۔ اس کی معیشت دنیا کی 27ویں بڑی معیشت ہے۔ پاکستان کے لفظی معنی پاک لوگوں کی سرزمین۔ پاک کے اردو اور فارسی میں معنی خالص اور صاف کے ہے اور ستان کا مطلب زمین یا وطن ہے۔ 1933 میں چودھری رحمت علی خان نے اپنی دوسری گلوگول میں اس کانفرنس کے موقع پر اپنا مشہور کتاب بچا اب یا کبھی نہیں شائع کیا جس میں پہلی مرتبہ انہوں نے لفظ پاکستان استعمال کیا تھا۔ 1948 میں جب جناح صاحب کی اچانک وفات ہو گئی جس کے بعد حکومت لیاقت علی خان کو سونپی گئی اور 1951 میں لیاقت علی خان کو شہید کر دیا گیا۔ 1951 سے 1958 تک کئی حکومتیں آئیں اور ختم ہو گئیں۔ 1956 میں پاکستان میں پہلا آئین نافذ ہوا۔ اس کے باوجود سیاسی بحران کا نتیجہ یہ ہوا کہ 1958 میں پاکستان میں ماشاء اللہ لگ گیا۔ پاکستان میں موجود تمام بڑے ڈیم جنرل ایوب کے دور میں بنائے گئے۔ جنرل ایوب کے دور میں پاکستان میں ترقی تو ہوئی لیکن مشرقی پاکستان دور ہو گیا۔ 1963 میں پاکستان کے دوسرے آئین کا نافذ ہوا مگر مشرقی پاکستان کی حالت آہستہ آہستہ بگڑتی ہو گئی۔ ایوب خان عوامی احتجاج کی وجہ سے حکومت سے علیحدہ ہو گئے لیکن جاتے جاتے انہوں نے حکومت کو اپنی فوج پیش روا جنرل یحییٰ خان کے حوالے کر دی۔ 1971 کے اہم انتخابات میں مشرقی پاکستان کی عوامی لیگ کی واضح کامیابی کے باوجود فوجی حکمرانوں یحییٰ خان نے اقتدار کی منتقلی کے بجائے مشرقی پاکستان میں فوجی آپریشن کو ترجیح دی۔ کہا جاتا ہے کہ ہندوستان نے اس صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے علیحدگی پسند کو بھرپور مالی اور عسکری مدد فراہم کی جس کے نتیجے میں آخر کار دسمبر 1971 میں سکوت ڈھاکہ ہو گیا۔ 1972 سے لے کر 1977 تک پاکستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو کے صدر اور بعد ازاں وزیر اعظم رہے۔ اس دور میں پاکستان کے تمام سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری سے آئین پاکستان مرتب اور نافذ العمل کیا گیا۔ اس دور کے آخر میں حزب اقتدار اور حزب اختلاف کے درمیان میں کشیدگی بڑھ گئی اور اس کے نتیجے میں 1977 میں دوبارہ ماشاء اللہ لگ گیا۔ اگلا دور 1977 تا 1988 ماشاء اللہ کا تھا۔ اس دور میں پاکستان کے حکمران جنرل ضیاء الحق تھے۔ افغانستان میں جنگ کی وجہ سے پاکستان کو بہت امداد ملی۔ اس دور میں 1985 کے غیر اجتماعی انتخابات ہوئے اور جو حکومت بنی جس میں 1988 میں ضیاء الحق نے برطرف کر دیا اور 1988 میں صدر مملکت کا طیارہ گر گیا اور ضیاء الحق کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اعلیٰ عسکری قیادت کی اکثریت زندگی کے ہاتھ دھو بیٹھی۔ پاکستان میں پھر سے جمہوریت کا آغاز ہو گیا۔ اس کے بعد 1988 میں انتخابات ہوئے اور بینظیر بھٹو کی قیادت میں پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کی خلیف جماعتیں اقتدار میں آئیں۔ کچھ عرصے بعد صدر غلام اسحاق خان نے حکومت کو برطرف کر دیا۔ 1990 میں نواز شریف کی قیادت میں IGI اور
اس کے خلیف جماعتوں اقتدار میں آئی۔ 1993 میں یہ حکومت بھی برطرف ہو گئی۔ پاکستان کے نئے صدر فاروق لغاری تھے۔ اگلے انتخابات 1993 میں ہوئے اور ان میں دوبارہ پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کے خلیف جماعتیں اقتدار میں آئیں۔ صدر فاروق احمد لغاری کے حکم پر یہ حکومت بھی برطرف ہو گئی۔ 1957 میں انتخابات کے بعد دوبارہ نواز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون اور اس کے خلیف جماعتیں اقتدار میں آئیں۔ اس حکومت کے آخر وقت میں سیاسی اور فوجی حلقوں میں کشیدگی بڑھ گئی اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1999 میں دوبارہ فوجی حکومت آ گئی۔ صدر مملکت پرویز مشرف بنے اور 2001 میں ہونے والے انتخابات کے بعد وزیر اعظم ظفر اللہ خان جمالی بنے۔ 2004 میں جنرل پرویز مشرف نے شوکت عزیز کو وزیر اعظم بنانے کا فیصلہ کیا۔ مختصر عرصے کے لیے چودھری شجاعت حسین نے وزیر اعظم کی ذمہ داری سر انجام دی اور شوکت عزیز کے قومی اسمبلی کے ممبر منتخب ہونے کے بعد وزارت عظمیٰ سے مستعفی ہو گئے۔ شوکت عزیز قومی اسمبلی کی مدت 15 نومبر 2007 کو ختم ہونے کے بعد مستعفی ہو گئے اور 16 نومبر 2007 کو سینیٹ کے چیئرمین جناب میاں محمد سومرو نے عبوری وزیر اعظم کا حلف اٹھایا۔ فروری 2008 میں الیکشن کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے جناب یوسف رضا گیلانی کو وزیر اعظم نامزد کیا، جنہوں نے مسلم لیگ نون کے NPA کی حمایت سے اعتماد کا ووٹ حاصل کیا۔ 22 جون 2012 کو یوسف رضا گیلانی کو نااہلی کے بعد راجہ پرویز اشرف نئے وزیر اعظم بنے۔ 2013 میں عام انتخابات ہوئے جس میں پاکستان مسلم لیگ نون بڑی جماعت کے طور پر ابھری۔ یوں نواز شریف ملک کے تیسرے وزیر اعظم بنے۔ 28 جولائی 2017 کو عدالت عظمیٰ نے تاریخ دہراتے ہوئے ایک اور وزیر اعظم نواز شریف کو پناہ ایک فیصلے میں حیات نااہل قرار دے کر برطرف کر دیا اور یوں پاکستان مسلم لیگ کے شاہد خاقان عباسی نئے وزیر اعظم بن گئے۔ اگست 2018 کو عمران خان 176 ووٹ حاصل کر کے 22ویں وزیر اعظم بن گئے۔ آئین پاکستان کا وہ اعلیٰ قانون ہے جو ریاست پاکستان کے انداز پر تمام اہم چیزوں اور اہم فیصلوں کا تعین کرتا ہے۔ ملک میں 4 مرتبہ مارشل لا لگا جس کے 2 مرتبہ آئین معطل ہوا، ایک مرتبہ 1956 کا آئین اور دوسری مرتبہ 1962 کا آئین۔ 1972 میں مشرقی پاکستان میں مخالفین نے سازشوں کی، دوسری طرف مشرقی پاکستان کی عوام میں احساس محرومی بڑھ گئی جس کے نتیجے میں ملک اور دو خلط ہو گیا اور مشرقی پاکستان بنگلہ دیش کے نام ایک نیا ملک وجود میں آیا۔ اس وقت غور کیا گیا تو ملک ٹوٹنے کی بہت سی وجوہات تھیں۔ اسی بنا پر 1973 کا آئین بنایا گیا۔ آئین بنانے کے لیے ایک خاص کمیٹی تشکیل دے دی گئی اور ہر آئین میں ہر شعبے اور امور کے لیے اصول بنائے۔ آئین میں ریاست کے تمام بڑے فیصلوں کے لیے قوانین بنائے گئے۔ حکومت اور ریاست کا پورا تشکیل بیان کیا گیا۔ مسودہ تیار ہونے کے بعد اسے قومی اسمبلی میں پاس کرایا گیا۔ سیاست کا بنیادی آئین پاکستان نے قائم کیا۔ آئین کے مطابق پاکستان کی ایک جمہوری اور قومی ریاست ہے۔ آئین پاکستان نے ایک وفاق اور اس کے ماتحت صوبائی حکومتیں قائم کی ہیں۔ آئین کا پہلا آرٹیکل بیان کرتا ہے کہ مملکت پاکستان ایک وفاقی جمہوریت ہوگا جس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوگا اور جس کے بعد ازیں پاکستان کہا جائے گا۔ پاکستان کے مختلف علاقہ جات کے متعلق آئین پاکستان کا دوسرا آرٹیکل بیان کرتا ہے پاکستان کے علاقہ مندرجہ ذیل پر مشتمل ہوں گے: صوبہ جات بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب اور سندھ۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقے جات ہیں۔ آرٹیکل 1 میں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی کوئی وضاحت حیثیت تو بیان نہیں کی گئی، لیکن 2009 میں قومی اسمبلی کے ایک اور بل پاس ہوا جس نے واضح طور پر گلگت بلتستان کو 3 صوبے کا درجہ دیا اور یہاں باقاعدہ صوبائی حکومت قائم کیا گیا جس کے تمام بنیادی شاخ اسمبلی، عدلیہ، وزارتیں وغیرہ قائم کیے گئے۔ آئین نے مزید ملک میں 2 قانون ساز ایوان قائم کیے، ایک قومی اسمبلی اور دوسرا سینیٹ۔ قومی اسمبلی کا بنیاد آبادی کے لحاظ سے ہے، یعنی جہاں آبادی زیادہ ہوگی وہاں زیادہ نشستیں رکھی جائیں گی اور قومی اسمبلی کے ارکان کو براہ راست عوام اپنے ووٹ سے منتخب کرتی ہے، جبکہ سینیٹ میں تمام صوبوں کو برابر کے نشستوں سے دیے گئے ہیں، چاہے صوبہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ سینیٹ کے ارکان کو سینیٹر کہا جاتا ہے اور اس سینیٹر کو چاروں صوبائی اسمبلی کے ممبران اپنے ووٹ سے منتخب کرتے ہیں۔ کسی ملک کے دوسرے ممالک سے تعلقات قائم کرنا تاکہ وہ ملک دیگر ممالک سے برآمدات اور درآمدات کا سلسلہ قائم رکھ سکے۔ اس سلسلے میں ملک مذہبی اموات، دفاعی سامان کی خرید و فروخت اور ملکی قومی نظریات کو بھی مد نظر رکھا جا سکے۔ ایک نقطہ ذہن نشین کر لیں کہ خارجہ پالیسی میں نہ کوئی مستقل دشمن ہوتا ہے اور نہ مستقل دوست۔
یہ سب وقت اور حالات کے تحت بدلتا رہتا ہے۔ پاکستان آبادی کے لحاظ سے انڈونیشیا کے بعد دوسرا بڑا اسلامی ملک ہے۔ ایک ایٹمی قوت ہونے کے بعد بھی اسے اقوام عالم میں مسلمان ممالک میں اونچا مقام حاصل ہے۔ پاکستان ہر معاملے میں ایک آزاد خارجہ پالیسی رکھتا ہے، خاص طور پر نیوکلیئر ہتھیاروں کا معاملہ ہو یا اسلحے کی خرید و فروخت کا۔ اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ شکریہ۔